ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس سے آیت نمبر 62 اور 63 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ وہ جو ولی ہیں جنہیں نہ کچھ غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، جو ایمان لائیں اور پرہیزگاری کریں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کا سٹیٹس اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اولیاء اللہ کون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی کون کون سی علامتیں ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کی علامتیں ہیں، جو ان کی نشانیاں ہیں، جو ان کی صفات ہیں، ان صفتوں میں سے چند چیزیں قرآن و احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان آیات میں خالق کائنات نے اپنے ولیوں کی جو علامت بیان فرمائی وہ ہے تقوی۔ تقوی کے لغوی معنی ہے نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ عرف شرع میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اب تقوی کے مختلف درجے ہیں۔ ہر مفسر نے، ہر عالم نے اپنے اپنے تقوی کے درجہ کے مطابق تعبیر فرمائی ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن ہیں،
آپ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر یہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جو بڑی مؤثر اور آسان تعبیر ہے تقوی کی. آپ نے لکھا ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے. یہ تقوی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ بقرہ اس کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفتیں بیان کی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز صحیح ادا کرتے ہیں، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. 3 صفتیں متقین کی مالک نے اس ایک آیت میں بیان کی ہیں. متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ہے. پہلی صفت علامت یا نشانی متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا معنی ہے محکم یقین. ایمان کیا ہے؟ محکم یقین. اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو، وہ غیب ہے. مثلا وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں. ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے، وہ سید عالم نبی معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ بھی نکلا اس پر انسان محکم یقین رکھے، یہ ایمان بالغیب ہے. اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا. نماز قائم کرنا تقوی کی دوسری نشانی، علامت یا صفت ہے یا شرط ہے. عیسیٰ مبارکہ میں مالک نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز صحیح ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. قرآن میں یہ کہیں حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی فرمایا کہ نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو حقوق ظاہری، یہ حقوق ظاہری اور حقوق باطنی کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں تو خشوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو اور تجھ پر احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ کأنک تراہ، گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا ضرور ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جو دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے. جو
ظاہری حقوق اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ ظاہری حقوق کیا ہے اور باطنی حقوق کیا ہے؟ اللہ اکبر! اگر ایسی نماز نہ ہو تو پھر وہ اقبال نے کہا تھا میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تیسری صفت متقین کی، اور متقی کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں رزق کی تعریف یہ ہے حصہ یا بخشش، خواہ وہ حصی ہو یا مانوی، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ یعنی مال، اولاد، علم، معرفت، اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں رزق ہیں۔ اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی ہے۔ پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، چاہے مال و جاہ ہو، اولاد ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، بلکہ جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ عالم اپنے علم سے، دولت مند اپنی دولت سے، اور عارف اپنے روحانی فیوزات سے جو مستحق لوگ ہیں ان کو مالا مال کرے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری صفت ہے۔ عزیزان من، ضروری تھا کہ تقویٰ اور متقین کی چند صفتیں بیان کرنا، کیونکہ میرا موضوع ہی یہی ہے۔ اب آتے ہیں لفظ ولی کی طرف۔ لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے۔ میری بات آپ نے سماعت فرمائی کہ نہیں؟ کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے، یہ نہیں کہ 5 نمازیں جو فرض ہیں انہیں چھوڑ دے اور مریدوں کو، لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں۔ یہ نہیں، اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ سب سے پہلے فرض، یہ جو 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی فرائض بندے پہ لاگو ہیں، مالک نے جو فرض کیے ہیں، ان سب کو ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ مشغول رہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں ڈوبا رہے۔ جب دیکھے تو اللہ کی قدرت کے دلائل کو دیکھے، جب جہان میں نگاہ دوڑائے تو اسے ہر سمت اللہ کی قدرت کے دلائل نظر آئیں۔ جب بولے تو اللہ کی ثنا ہی میں بولے، جب سنے تو اللہ کی آیات ہی سنے، جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا باعث ہو، جو اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، جو چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ذرا قرآن مجید کی ایک اور سورت کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں۔
سورہ فرقان 19ویں پارے میں اس کا آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر 63 تا 76 کا میں آپ کو ترجمہ سناؤں گا، آسان لفظوں میں مفہوم بتاؤں گا۔ ان آیات میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں۔ 12 صفتیں مالک نے بیان کی ہیں قرآن میں۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر مالک نے اپنے بندوں کی، اس کے بندے کون ہیں؟ جو کامل مومن ہیں، جو متقی ہیں، جو اس کے اور اس کے محبوب کے یار ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ایسے کامل مومنین کی مالک نے 12 صفتیں بیان کی ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مالک نے فرمایا کہ رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اس آیا مبارکہ میں 2 صفتیں بیان ہو گئی ہیں کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر کا اظہار، سراپا عاجزی بن کر بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آہستہ چلتے ہیں۔ ان کا چلنے کا انداز بھی تکبر کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے بندے۔ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یعنی جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کریں، بحث کریں، تو ان سے جھگڑتے نہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں نا، جاہلوں سے جھگڑتے نہیں بلکہ انہیں سلام کر دیتے ہیں، بس سلام۔ خدا کے بندوں کا کام جاہلوں سے جھگڑنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری نشانی جو بیان فرمائی، مالک فرماتا ہے یہ وہ خوش بخت لوگ ہیں جو سجدے اور قیام میں اپنے رب کی بارگاہ میں راتیں گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو صرف قیام کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، نہیں۔ جو اللہ نے ان پہ فرض کیا، جو عبادات فرض ہیں، وہ انہیں بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کہ مالک ہم سے راضی ہو جائے، ساری ساری رات اس کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں، سجدے اور قیام میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مالک فرماتا ہے کہ وہ ایسے بندے ہیں، وہ اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کرتے، ساری ساری رات میری بارگاہ میں رکوع و سجود بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں میری رضا کے لیے، میرے دیے ہوئے سارے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اعمال پہ مان نہیں کرتے کہ میں نے بڑی عبادت کر لی، میں نے ساری ساری رات سجدے کیے، میں نے فلاں عبادت کر لی، میں نے ذکر اذکار کر لیا۔ وہ اس پہ اتراتے نہیں، بلکہ مالک کی بندگی کرنے کے باوجود اللہ تعالی سے اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ مالک نے فرمایا وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔
یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کون؟ جو خدا کے بندے ہیں، جو اس کے مقرب ہیں، جو کامل مومن ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ نفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا، یعنی وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اس آیا مبارکہ میں 3 ان کی صفتیں مزید بیان کی گئی۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، درمیان میں پھر انہی چیزوں کا مجھے اعادہ کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شعروں میں اور اللہ کے قرآن میں کیا فرق ہے۔ مجھے بار بار آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ شعروں میں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں کیا فرق ہے۔ اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے خالص پیغام کی عظمت کو محسوس کیا کریں۔ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو فرمان بھی سناؤں گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس مقام پہ آپ کو اللہ کا قرآن لے کے جائے گا اس مقام پہ آپ کو کوئی شعر نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ کا قرآن ہو، حضور کے فرمان ہو، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا کریں۔ آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ مالک فرماتا ہے اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ دیکھیں ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، مالک فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو کامل ایمان والے لوگ ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ جب ان کے سامنے رب کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پہ نہیں گرتے، بلکہ غور و تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ اکبر۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا
वज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुनिम वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और वो जो अर्ज़ करते हैं, ए हमारे रब, हमारी बीवियों, हमारी औलाद से हमारी आँखों को ठंडक पहुँचा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना दे। अल्लाहु अकबर। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक्कौन फ़ीहा तहिय्यतम व सलामा खालिदीना फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रम व मुकामा। अब यहाँ मालिक ने ऐसे लोगों का जिनकी इतनी सिफ़तें बयान की, उनके लिए जो अजर तैयार किया हुआ है खालिक़ कायनात, वो अजर बयान कर रहा है। मालिक फरमाता है उन्हें उनके सब्र के सबब जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा इनाम में दिया जाएगा और उस बुलंद दर्जे में दुआए खैर और सलाम के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा और वो हमेशा उसमें रहेंगे। क्या ही अच्छी ठहरने की और क़याम की जगह है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये तकरीबन एक आया मुबारक कम मैंने आपको रुकू पूरा सुनाया सूरह फुरकान का। 12 सिफ़तें मालिक ने इस एक रुकू के अंदर बयान की। पहली सिफ़त कि वो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, यानी तकब्बर का इजहार नहीं करते, बड़े विकार के साथ, बड़ी आजजी के साथ वो ज़मीन पे चलते हैं। नंबर 2, जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम, यानी जो जाहिल बंदा है उसके साथ उलझते नहीं, झगड़ते नहीं, उस बात को लड़ाई का बायस नहीं बनाते, बल्कि उन्हें पता चल गया है कि ये बंदा जाहिल है, इसे पता ही नहीं, तो फिर वो उसे सलाम करते हुए गुजर जाते हैं, उसके साथ उलझते। 2 चीजें। तीसरी कि वो अपने रब की रजा के लिए सजदे और क़याम में अपनी रातें गुजारते हैं, यानी उनकी इबादत का ये आलम है। ये नहीं कि वो अपने पास बैठने वालों को, अपने मानने वालों को ये कहें कि नमाज की भी अब ज़रूरत नहीं, अब तुम उस मुकाम पे पहुंच चुके हो जिस मुकाम पे जाके नमाज की ज़रूरत नहीं रहती। वो ऐसा, बल्कि वो 5 नमाजें भी पढ़ते हैं, इसके बावजूद वो सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में क़याम और सजदे में गुजारते हैं। हर ऐसा बंदा जो मालिक की बारगाह में 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, ये बात अपने सीने पे लिख लें। हर ऐसा बंदा जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता और पीरी मुरीदी का दावा करता है, लोगों को बैत करता है, अपने आप को वली कहलवाता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने आपको अल्लाह का कुरान सुनाया है, अभी हुजूर के फरमान भी सुनाऊंगा। ऐसा बंदा जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का तारिक है, वो आपको हवाओं में भी उड़ता हुआ नजर आए, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वो शैतान का वली तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये बात अपने सीने पे लिख ले। जो बंदा हुजूर की शरीयत की मुखालफत करे, लोगों को बताइए उसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर वो जहन्नम का अजाब फिर जाने की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में जहन्नम का अजाब फिर जाने की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। यानी वो अपने आप को इबादतें करके, नमाजें, रोज़े, ज़कात, सदकात, ज़िक्र अज़कार करके अपने आप को कतई जन्नती नहीं समझते। इतनी इबादतें करने के बावजूद, सारी सारी रात उसकी बारगाह में सरे न्याज झुकाने के बावजूद वो अपने आप को जन्नती नहीं समझते, फिर भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं, मालिक अपने अजाब को फेर ले। उसके अजाब से डरते रहते हैं जो अल्लाह के वली, जो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह अकबर। आगे चले। नंबर 5, एतदाल के साथ खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। ना
حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے، بلکہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے، پھر کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ کامل ایمان والے لوگوں کی یہ صفت ہے کہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال والی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ساتویں، بدکاری نہیں کرتے۔ آٹھویں صفت، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ان کا یہ کام نہیں کہ جہاں جی چاہا قسم اٹھائی اور گواہی دے دی، یہ اللہ کے بندوں کی صفت نہیں، جھوٹی گواہی کسی صورت نہیں دیتے۔ پھر نمبر 9، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہر ایسی جان جسے قتل کرنے سے مالک نے منع فرمایا، جسے حرام قرار دیا ہے، اسے قتل نہیں کرتے۔ پھر 10ویں بات جو ان کی صفت ہے، جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں بلا وجہ۔ بےہودگی کے ساتھ یوں ہی بےہودگی کو اپنے گلے نہیں ڈالتے، جب ایسی جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچا کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نمبر 11، جب انہیں ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کر ان پہ گرتے نہیں، بلکہ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، مالک نے ہمیں کون سی خوشخبری دی ہے اور مالک نے کون سے عذاب سے ہمیں ڈرایا ہے۔ ان کے پیش نظر قرآن کا جو پیغام ہوتا ہے وہ اسے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر 12ویں چیز، وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ 12 صفتیں قرآن مجید کے اندر ابھی میں نے آپ کو آیات کی تلاوت کی، پھر ترجمہ مفہوم بتایا، پھر بعد میں دوبارہ نمبر وائز آپ کو یہ صفتیں اللہ کے بندوں کی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر اللہ کے جو بندے ہیں ان کی شانیں بھی، ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ابھی تک میں آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا رہا، اب میں آپ کو چند حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ اچھا، یہ میں آپ کو اللہ کے ولیوں کے متعلق بتا رہا ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ آپ جب مسجد سے جائیں تو آپ کے ذہن کے اندر اللہ کے جو سچے ولی ہیں ان کی شخصیت کا ایک خاکہ تیار ہو اور آپ اسے دیگر لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کر سکیں۔ جہاں بھی کوئی جھوٹا آدمی، کوئی بناوٹی کردار اولیاء اکرام کا روپ دھارنے والا جھوٹا شخص اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اس خاکے کے ساتھ اسے میچ کریں، کیا اللہ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں اس کے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ عقیدت رکھنے کی۔ یقین مانیے، ہم اس دور کے اندر، جدید جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور کے اندر اتنی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ جتنے جاہل لوگ ہیں، جتنے بے نماز اپنے آپ کو پیر کہلوانے والے جاہل لوگ، وہ سارے کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، جو حضور کے فرمان نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، حضور ارشاد فرمائے ہمیں بتائیں
उनके बारे में कि वो कौन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम कौमुन तहाब्बू बिरूहिल्लाहि अला गैरि अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतूनहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी बाहमी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की खातिर होती है, ना कि रिश्तेदारी और माली लेन देन की वजह से। फवल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूरुन व इन्नहुम लअला नूर। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, उनके चेहरे नूर से मुज़य्यन होंगे और वो नूर के टीलों पर होंगे। ला यखाफूना इज़ा खाफन नास वला यहज़नूना इज़ा हाज़िनन नास। हुजूर फरमाते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होगा जब लोग खौफजदा होंगे, और उन्हें कोई गम नहीं होगा जब लोग गमजदा होंगे। वक़रा हाज़िहिल आया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये निशानियां, उनका ये मुकाम बयान करने के बाद हुजूर ने ये आया मुबारका तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गोया हुजूर ने इस आया मुबारका की खुद वजाहत फरमा दी कि अल्लाह के वली कौन होते हैं, जो दौलत के लिए नहीं, जो नजरानों के लिए नहीं, जो मुरीदों की जेबों से पैसे निकालने के लिए नहीं, अपनी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए नहीं, फकत अल्लाह की रजा के लिए लोगों से प्यार करते हैं। वो अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, वो अपने साथ 4 आदमी इकट्ठे करने के लिए नहीं, बल्कि फकत अल्लाह की रजा के लिए लोगों से प्यार करते हैं। ये हुजूर ने इस आया मुबारका की वजाहत फरमा दी कि अल्लाह के वली कौन होते हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हज़रत अस्मा बिनते यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या मैं तुम में से सबसे बेहतरीन लोगों के बारे में तुम्हें खबर ना दूं? खुद ही हुजूर ने फरमाया, मैं तुम में से जो बेहतरीन लोग हैं उनके बारे में मैं तुम्हें खबर ना दूं? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्यों नहीं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुमुल लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह ताला याद आ जाए। अल्लाह के वली, ये है अल्लाह के वली। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह ताला याद आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अय्यु जुलसाइना खैर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बताएं हमारे बेहतरीन हम नशीन कौन हैं, यानी कि हम कैसे लोगों के दरमियान बैठा करें, किन लोगों की सोहबत में हम बैठें, ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे बेहतरीन हम नशीन हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़क्करकुमुल्लाह रुयतुहु व ज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकुहु व ज़करकुम बिल्लाखिरति अमलुहु। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए और जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे और जिसका अमल देख के तुम आखिरत की तरफ रागिब हो जाओ, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो। ये लोग तुम्हारे बेहतरीन हम नशीन हैं। कितनी सिफतों वाले, जिन्हें देख के अल्लाह याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू से इल्म में इजाफा हो और जिनका अमल देख के आखिरत की याद आ जाए। हुजूर फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाके बैठो। अगर हुजूर के मानने वाले किसी जाहल बेनमाज की सोहबत में जाके बैठें, उसे अपना पीर माने, उसमें अपना रब देखने का दावा करें, तो इससे बड़ी बदबख्ती कौन सी हो सकती है? हाशा वकल्ला, हमारा ऐसा कोई अकीदा नहीं। हम किसी जाहिल को, झूठे को, हुजूर की शरीयत के मुखालिफ को अल्लाह का वली नहीं मानते, खुदा का मुकर्रब नहीं मानते। हम उसे अल्लाह का वली मानते हैं जिसे कुरान अल्लाह का वली करार देता है, जिसे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
فرمان اللہ کا ولی قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اشراف قرآن کا علم اور عمل رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جسے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہ آئے، جسے اوپر سے دیکھ کے قرآن ٹھیک پڑھنا نہ آئے، وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے یار؟ تم کیسے ایسے لوگوں کی بیعت ہو سکتے ہو؟ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہ میری امت کے اشرف لوگ، امت کے سردار لوگ، اللہ اکبر، عزت والے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو بے نماز ہے، جسے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اسے پیر بنا کے بیٹھا ہے، اس سے بڑھ کے تیری کوئی بدبختی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل۔ دیکھیں یہ مہینہ ہے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا عرس ہوتا ہے۔ اہل سنت کا معمول ہے آپ کا ذکر خیر، آپ کے اچھے کارنامے بیان کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اب صرف ان کی کرامتوں تک رہ گئے ہیں۔ حضور غوث پاک کی کرامتوں سے آگے ہمیں کوئی بات آتی نہیں۔ اب تک جتنی صفتیں میں نے بیان کی ہیں قرآن و احادیث سے، اللہ کے فضل سے یہ وہ ساری صفتیں ہیں جو حضور غوث پاک میں پائی جاتی تھی۔ یہ صفتیں ہیں جو غوث پاک میں پائی جاتی تھی۔ دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی لوگ غوث پاک کا نام لے رہے ہیں، آج بھی لوگ حضور داتا صاحب کا نام لے رہے ہیں، آج بھی لوگ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے رہے ہیں، آج بھی لوگ سلطان العارفین سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کا نام لے رہے ہیں، آج بھی لوگ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو جانتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، آج بھی لوگ پیر مہر علی شاہ صاحب کے گیت گاتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو حضور کی زبانی یہ وجہ بتاؤں کہ اس میں راز کیا ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود ہمیں یہ لوگ بھولتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، پس حضرت جبریل امین بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، سچے خدا کے سچے محبوب کی سچی بات سنا رہا ہوں۔ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، جب جبریل بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں پھر جبریل آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ جب جبریل محبت کرتے ہیں تو آسمانی مخلوق میں یہ ندا کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، جبریل امین علیہ السلام جب یہ اعلان کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ سارے آسمانوں والے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، یہ ہے وہ مقام، حضور فرماتے ہیں جب آسمان والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر زمین کے اندر اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ مقام کہ جب بندے کو یہ مقام ملتا ہے کہ مالک اس سے محبت کرتا ہے، وہ جبریل سے کہتا ہے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں،
تم بھی اس سے محبت کرو. جب جبریل محبت کرتے ہیں وہ آسمان والوں میں یہ ندا کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے ہمارا پیارا رب ہمارا مولا محبت کرتا ہے, اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان والے جب محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر حضور فرماتے ہیں پھر زمینوں میں بھی اس کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے. پھر صدیاں گزر جاتی ہیں, پھر 1000 سال سے زائد عرصہ گزرنے کو ہے, آج بھی پرانے اولیاء کرام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. ان کی مقبولیت قیامت تک کم نہیں ہو سکتی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان صفتوں کے مالک لوگ ہیں, یہ ان نشانیوں کے مالک لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں. جو شیطانوں کی نشانیاں ہیں یہ وہ لوگ نہیں. یہ لوگ اللہ کے ولیوں کی نشانیوں کے حامل لوگ ہیں. اس وجہ سے آج اتنی صدیوں کے بعد بھی ہم حضور غوث پاک کا عقیدت سے نام لیتے ہیں. داتا صاحب کا نام سن کے عقیدت سے ہماری جبین نیاز جھک جاتی ہے. سخی سلطان العارفین ان کی محبت سے آج بھی ہمارے دل مچلتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ ان کا ذکر سن کے آج بھی ہمارے دلوں کو چین آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ان صفتوں کے حامل اللہ کے ولی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اس کے محبوب نے اپنے فرمان میں بیان کی. اللہ اکبر. عزیزان من, حضور غوث پاک کا ایک فرمان قلائد الجواہر علامہ محمد بن یحییٰ تازفی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے جو حضور غوث پاک کے مناقب کی کتاب ہے, بڑی پرانی کتاب, اس کا نام ہے قلائد الجواہر. اس میں حضور غوث پاک نے 12 خصلتیں لکھی ہیں. ابھی 12 خصلتیں میں نے آپ کو قرآن سے سنائی ہیں, اس سے پہلے میں نے آپ کو قرآن مجید سے متقین کی 3 صفتیں علامتیں بیان کی. اب مختصراً 12 صفتیں حضور غوث پاک نے لکھی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں, توجہ ہے آپ کی, حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ 12 خصلتیں نہ پائی جائیں ولایت کی مسند پر وہ سجادہ نشین نہیں ہونا چاہیے. اس کا سجادہ نشین ہونا ہرگز جائز نہیں جس میں یہ 12 صفتیں نہ پائی جائیں. اور یہ 12 صفتیں بھی وہی صفتیں ہیں جو قرآن و احادیث میں موجود ہیں, جن کی اصل قرآن و احادیث کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندے میں جو بندہ پیر بننا چاہتا, لو آجو اس کرائٹیریا کو اپنا لو, اس کرائٹیریا کو اپنا لو جو اللہ نے قرآن میں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں, اولیاء اکرام نے اپنے فرمودات میں جو بیان کی ہے صفتیں, اس کرائٹیریا کو اپنا لو اور بن جو پیر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس میں یہ 12 صفتیں نہ ہوں وہ بندہ پیر کہلوانے کا حقدار نہیں, وہ سجادہ نشین نہیں بن سکتا. وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں 2 صفتیں اس میں بندے میں اللہ والی ہونی چاہیے. وہ کون سی؟ عیب پوشی اور رحم دلی. عیب پوشی اور رحم دلی, یہ 2 صفتیں اس میں مالک والی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی عیب پوشی کی ہے؟ کبھی سوچا ہے رات کو گریبان میں جھانک کے کہ مالک نے ہم پہ کتنی مہربانی کی ہے؟ حضور کا صدقہ وہ ہمارے پردے نہیں اٹھاتا. ہم اتنے گناہگار ہیں, میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں, ہمارے گناہوں کی کوئی حد نہیں. اگر مالک ہمارے کسی گناہ, کسی قسم کے گناہوں میں سے معمولی سا پردہ اٹھا دے, یقین جانیے باپ بیٹے کو منہ نہیں دکھا سکتا, ماں بیٹی کو منہ نہیں دکھا سکتی, بہن بہن کو منہ نہیں دکھا سکتی, بھائی بھائی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے. یہ ساری لمبرداریاں, یہ ساری عزتیں, اس کی ذرا نگاہ بدلے, ہمارے عیبوں سے معمولی سا پردہ سرکائے, یہ ساری عزتیں زمین میں مٹی میں مل کے رہ جائیں. یہ اس کا کرم ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس میں 2 صفتیں یہ رب والی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے پردے فاش نہ کرے اور وہ رحم دل ہو, لوگوں پہ رحم کرے. 2 صفتیں اس میں شفقت اور رافت والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ 2 صفتیں اس میں شفقت اور رفاقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی, لوگوں پہ شفیق ہو. اے نہیں کہ ایویں جلال چ آ گیا جی حضرت صاحب جلال چ آ گئے نے تے گل پہ گئے نے,
کوئی بندہ یہ دسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزاری حضور کسے دے گل پے ہون، او پائی جی لوکاں دے گل پینا اللہ دے ولیاں دا کام نہیں۔ اے جی حضرت صاحب جلالی طبیعت دے مالک نے، انہاں جلال آ گیا، کوئی جلال نہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، آپ کو پتا ہے حضور کو کتنی تکلیفیں پہنچی، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ کوئی سیرت کی کتاب سے مجھے یہ بتا دے کہ میرے آقا اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے باوجود حضور نے کبھی کسی کے لیے اپنے ماتھے پہ شکن ڈالی ہو۔ حضور جب بھی گھر آئے تو حضور خندہ پیشانی سے گھر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر دو صفتیں اس میں سچائی اور راست گوئی والی حضرت ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے۔ ہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال کیے گئے، حضور کوئی بندہ فلاں کردار کا مالک ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی غلطی ہو جائے۔ حضور فلاں کردار، حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے۔ آخر میں پوچھا گیا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ بتائیے جو جھوٹ بولے وہ اپنے آپ کو خدا کا مقرب کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار نہیں۔ لیکن آج ہم کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ صفتیں ہیں، آپ سچ بولتے تھے اور سچ کی تصدیق کرتے تھے۔ پھر دو صفتیں اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی ہونی چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ لیکن آج ہم اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، مالک ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھے اور اصلاح کی توفیق دے ہمیں۔ ہم آج اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے نیکی کی بات، اتنی جرت نہیں ہم میں کہ اپنی اولاد کو کہہ لے۔ پوری دیانتداری سے بتاؤ کوئی خوشبخت ایسا ہوگا اس دور کے اندر جس کو یہ سوچ نصیب ہو یا یہ مالک کی طرف سے اس پہ کرم ہو کہ وہ اپنی اولاد کو مار بھی سکتا ہو، اسے نیکی کی راہ پہ ڈال سکتا ہو؟ کسی کو جرت نہیں، اولاد سو رہی ہوتی ہے، باپ کو، بیٹے، ماں کو یہ جرت نہیں اسے جگا سکے کہ اٹھ نماز پڑھ لے۔ ڈرتے ہیں لوگ اولاد سے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پیر اپنے آپ کو کہلانے والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو سچے ہیں، انہیں جرت نہیں اپنی اولاد سے نماز پڑھا لیں۔ دو صفتیں اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عمر فاروق والی ہونی چاہیے۔ دو صفتیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس میں عثمان غنی والی ہونی چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلانا یعنی دل کا غنی ہونا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور شب بیداری کرنا۔ دو صفتیں اس میں لنگر کھلانا اور رات کو عبادت کرنا، حضرت عثمان غنی۔ اللہ اکبر۔ پھر دو صفتیں اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہونی چاہیے، علم اور شجاعت، بہادری۔ دو صفتیں اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہونی چاہیے کہ وہ عالم ہو، جاہل نہ ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ عالم ہو۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کا ولی عالم ہو، جاہل نہ ہو۔ جاہل اللہ کا ولی، سلطان العارفین سخی سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا کہ علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ تو اللہ کے ولیوں نے بتایا۔ لیکن آج جسے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، جسے حضور کا کوئی فرمان نہیں آتا، جسے شریعت کا نہیں پتا، جس نے اپنی ذات پہ حضور کی شریعت لاگو نہیں کی، وہ اپنے آپ کو ولی بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور بدبخت لوگ انہیں مان رہے ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ٹائم تو میں نے آپ کا زیادہ لیا، لیکن وقت سے پہلے آج میں نے کوئی 8-10 منٹ شروع کیا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں نے یہ اپنا موضوع مکمل کرنا ہے۔ کچھ آپ کا ٹائم لیا، کچھ اپنا دیا، لیکن
میری کوشش یہ رہی میں قرآن و احادیث سے آپ کو اللہ کے ولیوں کی صفتیں، ان کی علامتیں بتاؤں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اور جن کے ارد گرد یہ جو تنقید کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، آج فلانا نانگے شاہ، تو آج فلانا، آج فلانا، آج وہ، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو حضور کی شریعت کی مخالفت کرے ایسے کسی پیر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو اپنے مریدوں کو کہے کہ نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت، ایسے کسی پیر سے اہل سنت کا تعلق نہیں۔ جو حضور کی شریعت کی مخالفت کرے، حضور کے دین کی مخالفت کرے، علماء امت کی مخالفت کرے، وہ اتنے بدبخت ہیں یار، اللہ معاف کرے، کہ ان کا جب بیٹھتے ہیں نا آپس میں ایسے بدبخت جاہل اپنے آپ کو پیر کہلانے والے، جب بیٹھتے ہیں نا تو علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ او یا تے ملا ہے، او فلانے ملا دی گل، او یا مولویاں دی گل ہے، او یا تے مولویاں دی گل ہے، اللہ والےاں دی گل ہی نہیں۔ سنتے ہو انج دیاں گلاں؟ خدا دیو بندیو، کدے ایک گل صرف سوچو کہ عالم جب بھی حضور کے منبر پہ بیٹھے گا، اولیاء کی بات آئے تو اللہ کے ولیوں کی شانیں بیان کرے، اور یہ جھوٹے ولی جب بھی بیٹھے تو علماء کو حقارت سے بولیں۔ فرق تو آپ کو پتا چل گیا کہ ایسا اخلاق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا نہیں۔ یہ حضور کی شریعت کے مخالف لوگ جو ہیں ان کا ایسا اخلاق ہے کہ ایک طبقہ ہے جب بھی بیٹھے اللہ کے ولیوں کی شانیں بیان کرے، اور ایک طبقہ ہے جب بھی بیٹھے علماء کے متعلق بکواسات کرے۔ ایسا کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔